والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 152 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، عنقریب انہیں دنیا کی زندگی میں ان کے رب کا غضب اور ذلت پہنچے گی، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ بچھڑا پوجنے والے لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور سے واپس آنے سے پہلے ہی مر گئے تھے۔ اس سے مراد وہ والے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، عنقریب انہیں دنیا کی زندگی میں ان کے رب کا غضب اور ذلت پہنچ کر رہے گی۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور سے واپس آنے سے پہلے ہی مر گئے تھے۔ دوسرا قول یہ کہ اس سے مراد وہ یہودی ہیں جنہوں نے بچھڑے کو پوجا اور بعد میں توبہ نہ کی، پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قتل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، یعنی جب ان کو ذلت اور غضب پہنچ گیا اس کے بعد انہوں نے توبہ کی۔ اس صورت میں غضب سے مراد قتل ہونا اور ذلت سے مراد گمراہی کا اعتراف کرنا اور قتل ہونے کا حکم تسلیم کرنا ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا غضب اور عذاب پہنچا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پایا اور ان کے آباؤ اجداد بچھڑے کی پوجا کرتے تھے، یعنی وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ پایا، پیارے آقا کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اور ان کے آباؤ اجداد بچھڑے کی پوجا کرتے تھے۔ اور غضب سے مراد آخرت کا عذاب اور دنیا میں ذلت سے مراد جزیہ دینا ہے، یعنی جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے اس کا جزیہ دیں، نہیں تو اسلامی حکم ہی ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے۔ عطیہ عرفی کا قول ہے کہ غضب سے مراد بنو نذیر اور بنو قریظہ کا مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونا، اور ذلت سے مراد انہیں حجاز سے جلا وطن کرنا۔ یہ دو قبیلے تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ دونوں کے ہاتھوں جو مسلمان قتل ہوئے ہیں ان پر اللہ کا غضب پہنچا ہے، اور ذلت سے مراد انہیں حجاز سے جو جلا وطن کیا گیا، یعنی ان کو اپنے علاقے سے نکال کر کسی دوسرے علاقے میں بھیج دیا گیا، اس سے مراد یہ ہے۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی جس طرح ہم نے بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو بدلہ دیا اسی طرح ہم ہر اس شخص کو بدلہ دیں گے جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ذات پر جھوٹ باندھے اور غیر خدا کی عبادت کرے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ قیامت تک کے لیے ہر بہتان باندھنے والے کی جزا ہے، یعنی حکم عام ہے کہ قیامت تک کے لیے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا ہی بدلہ دے گا۔ بہتان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کوئی جھوٹ بات باندھ دینا، ایسی بات کرنا جو نہ اللہ نے فرمائی ہو اور نہ ہی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمائی ہو اور قرآن و حدیث کے بالکل ہی مخالف ہو، اس کو کہتے ہیں بہتان۔ تو فرماتے ہیں یہ قیامت تک کے لیے حکم عام ہے، جو بھی بہتان باندھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا ہی بدلہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا۔ حضرت سفیان بن عینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سزا قیامت تک آنے والے ہر بدعتی کے بارے میں ہے۔ حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں ہر بدعتی اپنے سر کے اوپر سے ذلت پائے گا، پھر یہی آیت تلاوت فرمائی، یعنی ہر ایک بدعتی کہ جس نے کوئی اسلام کے اندر ایسا نیا کام کیا ہو جو نہ تو شریعت مطالعہ کے اندر اس کا حکم آیا اور نہ ہی قرآن میں آیا اور شریعت کو بھی مخالف۔ بدعت کے لغوی معنی ہے نئی چیز، اور بدعت کے شرعی معنی ہے عقائد یا اعمال جو نبی پاک کی ظاہری حیات یعنی زمانے میں نہ ہو، بعد میں ایجاد ہوئے ہوں، اس کو کہتے ہیں بدعت۔
پھر اس کی آگے جا کر دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ اور ایک ہوتی ہے بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ یہ ہے کہ وہ نیا کام جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو، یعنی جو کام قرآن و حدیث شریعت کے خلاف نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ جیسا کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا یہ ایجاد ہوا ہے، اب یہ کام ایسا کام ہے، یہ نہ تو قرآن کے خلاف ہے، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین کے خلاف ہے، بلکہ یہ قرآن کریم فرقان مجید پر حکم پر عمل ہے۔ مطلقاً اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھو، تو یہ بدعت حسنہ ہے۔ اسی طرح میلاد شریف منانا، جو ہم نبی پاک کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت قرآن ہوتی ہے، ثنا خوانی کرتے ہیں، یہ بھی بدعت حسنہ کے اندر آتی ہے کہ اگرچہ یہ کام قرآن و حدیث سے بعض مقامات پر ثابت بھی ہے، بعض پر نہیں بھی، لیکن یہ کام قرآن و حدیث کے مخالف بھی نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر اس کی کئی مثالیں بنتی ہیں، جیسا کہ مساجد اس طرح اینٹوں کی بنانا کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے دور کے اندر مساجد ایسی نہیں بنائی جاتی تھی، کچی مساجد ہوتی تھی، نیچے اس طرح کے قالین بھی نہیں ہوتے تھے، گھاس پر صحابہ اکرام نماز ادا کرتے تھے۔ تو اب یہ بھی بدعت حسنہ ہے کہ یہ چیز نہ تو قرآن کے ساتھ ٹکرا رہی ہے اور نہ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ساتھ ٹکرا رہی ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم پنکھے استعمال کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، اب ہیں۔ اچھی بدعت حسنہ ہے کہ نمازیوں کو ان سے سکون ملتا ہے اور یہ قرآن و حدیث کے مخالف بھی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری قسم ہوتی ہے بدعت سیئہ، یعنی بری بدعت۔ اس کو کہتے ہیں کہ دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا کہ جس کی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو اور اس کی وجہ سے شریعت کا کوئی حکم تبدیل ہو رہا ہو، اس کو کہتے ہیں بدعت سیئہ، یعنی بری بدعت، کہ ایسا کام ایجاد کر دینا جو نہ تو قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو، قرآن و حدیث کے مطابق بھی نہ ہو اور قرآن و حدیث کا اس کے اندر خلاف بھی پایا جائے، مخالف ہو، تو اس کو کہتے ہیں بدعت سیئہ۔ اس کی مثالیں آپ کو زمانے کے اندر اس وقت بہت ہی مل جائیں گی۔ بدعت سیئہ ایسی عام ہو چکی ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کے اندر مبتلا ہے، جیسا کہ داڑھی کٹوا دینا، یہ بدعت سیئہ ہے۔ اب جس بندے نے اس کام کو ایجاد کیا ہے، اب سارے کا سارا گناہ اس کے پلے میں پڑے گا کہ یہ چیز جو ہے اس کا کٹوانا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کے کیا ہے، خلاف ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی کئی حدیث پاک اس کے واجب ہونے پر، یعنی ایک مٹھی پر کیا ہے موجود ہیں، اور علماء کرام مفسرین نے، محدثین نے اس کے واجب ہونے پر جو ہے وہ کیا دی، اپنی گواہیاں دی کہ ایک مٹھی تک یہ رکھنا کیا ہے، واجب ہے۔ تو اب یہ بدعت سیئہ ہے، جس نے دین کے اندر یہ نیا کام ایجاد کیا ہے، جس پر اب لوگ عمل کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے، تو سارے کا سارا گناہ جو ہے اس پر اس کو ایجاد کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ اسی کی مثال آپ کو دیگر مثالیں بھی معاشرے کے اندر مل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بدعت حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت سیئہ سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔